پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ جو روزہ رسول میں یہ واقعہ جو وہاں پہ پیش ہوا ہے، میرے خیال سعودی حکومت نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے. ان کے بھی بڑے سخت قوانین ہیں اس احترام کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے بھی میرے خیال میں اس سلسلے میں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے. جو لوگ پاکستانی شہریت کے عامل ہیں اس میں ملوث پائے گئے، میرے خیال وہاں پہ بھی ان کو سزا ملے گی، یہاں پر بھی. اور اس سازش کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہے ہیں. آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا 2-4 دن پہلے شیخ رشید نے بالکل یہ بات واضح طور پر کہا تھا کہ دیکھنا ان کے ساتھ مدینہ میں، ان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا وہ جہاں پر بھی جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 2 مہینے پہلے عمران خان نے اس حد تک بھی صرف 1-2 خواتین جو وہاں سے ان کی پی ٹی آئی سے ان سے انہوں نے اختلاف رائے رکھا، ان کے بارے میں اس حد تک کہا کہ ان کی بیٹیوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، ان کے بچوں کو اسکول میں پڑھنے نہیں دیا جائے گا. یہ ذہنی طور پر مخبوط الحواس ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے پاس دن میں 10 لوگ ہماری پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، 5 لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہم نے آج تک جا کے کسی کے دروازے کے سامنے جو ہے ان کے گیٹ نہیں توڑے ہیں، ہم نے جا کے وہاں پر ڈول نہیں پیٹے ہیں، ہم نے کسی کا گیٹ نہیں پلاندہ ہے، ہم نے کسی کے پیچھے کتے اور بلیاں نہیں بھیجی ہیں جس طرح پی ٹی آئی والے کرتے ہیں. سیاست اس کا تو نام نہیں ہے. سیاست میں لوگ آپ کے ساتھ آپ کے موقف سے حمایت بھی کر سکتے ہیں، آپ کے موقف کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں، لوگ آپ سے اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں. اگر اختلاف رائے کی بنیاد پر اس حد تک آپ لوگوں کے پیچھے جائیں گے، یہ تو بالکل ملک میں انارکی کی صورتحال وہ پیدا کرنے چاہتے ہیں. کیونکہ عمران خان کا تو اپنا کوئی اسٹیک ہے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاست، اور بالخصوص کیونکہ ملک میں ایک بہت جذباتی ماحول ہے، وہ نوجوانوں کو نوکری نہیں دے سکے. میں بالخصوص وہ پشتون، بلوچ، اردو اسپیکنگ پنجابی جو بھی پی ٹی آئی کے اندر نوجوان ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کے خواب اس نے چرائے، آپ کے 3-3.5 سال اس نے چرائے. آپ لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے آپ لوگوں کو جھوٹے وعدے دکھائے، جھوٹے خواب دکھائے، وہ جب پورا نہیں کر سکا تو وہ آپ کو میدان جنگ میں بلکہ ایک بہت بڑے اندھیرے کنویں میں دھکیل رہا ہے. وہ آپ کو دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ دست گریبان کرنا چاہتا ہے. آپ کے والدین تانوں میں، کورٹ کچہریوں میں ایف آئی آر لے کے پھر رہے ہوں گے. آپ کی نوکریوں کے اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے. یہ عمران خان کا پاکستان ہے جو دینا چاہ رہا تھا، نیا پاکستان، وہ سب کو دے کے گیا ہے. ہم نے یہاں پر ماشاء اللہ کے خلاف جدوجہد کی ہے، تحریکیں چلی ہیں. آج تک کسی کے منہ سے، نواب اکبر خان بگٹی سے لے کر سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب ہوں، عبدالصمد خان اچکزئی صاحب ہوں، بادشاہ خان مرحوم ہوں، اور اس کے علاوہ نواب خیر بخش خان مری صاحب ہیں، غوث بخش بزنجو صاحب ہیں، یہ سارے لوگوں نے 40 سال جیل میں کاٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے مخالفین کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ تک نہیں بولا ہے. عمران خان سے سیدھی سادھی صرف حکومت چین لی گئی، 3.5 سال 4 سال ان کو حکمرانی کا موقع ملا، وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر جو کچھ کرنا چاہتے تھے کر سکے. وہ فراگوگی کو انہوں نے ماشاءاللہ مالدار بنایا، وہ بن گئی. انہوں نے جتنا کوئی 65 کے قریب امریکی شہری اس کی حکومت میں یا تو ایڈوائزر تھے، یا مشیر تھے، یا مشہور معاون خصوصی تھے، یا جو ہیں اہم اداروں پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز تھے، چیئرمینز تھے. یہ 65 کے قریب تو امریکن وہ خود لے آیا تھا. نیشنل سیکیورٹی پالیسی، معید یوسف جو اس نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، اس کا پالیسی اسپیشل ایڈوائزر جو نیشنل سیکیورٹی تھا، وہ امریکن شہری تھا. اس نے اس کہا کہ تو امریکہ کے خلاف یا اس کے خلاف اگر اس کو جہاد کا شوق ہے، ابھی بھی ہم اس کو بسم اللہ کرتے ہیں. ابھی بھی دنیا میں بہت سی جگہ پر اگر جہاد چل رہے ہیں، پگڑی پہن لے، جا کے بندوق اٹھائے اور جا کے جہاد کر لے. لیکن یہ حکمرانی کم از کم اس نے جس طریقے سے طرز سے وہ کر رہا ہے، یہ پاکستان کو تباہی کی طرف. دوسری بات رہی جو قاسم سوری پہ حملہ ہوا یا قاسم سوری کے حوالے سے رد عمل، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہم بلوچ پشتون سیاست میں یا اس بلوچستان کی روایت بہت ہی اہمیت کے عامل ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو پولیٹیکل ڈیلیکیسی یا اس کے کیا کہتے ہیں کہ حساسیت کو بھی سمجھنا ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ بلوچستان کی سیاسی رہنماؤں کو، ہم جب اسلام آباد میں جائیں گے، ہماری اتنی بڑی فالوئنگ نہیں ہے، ہمارے اتنے بڑے زیادہ لوگ نہیں ہیں، ہم جائیں کوئی ہم پر وہاں پہ گالیاں کسے، کوئی ہمیں چور کہے، کوئی آ کے ہمارے جس طرح انہوں نے اس سے پہلے میریٹ میں کیا، شروع تو انہوں نے میریٹ سے کیا تھا، تو یہ قاسم سوری پہ آنا تھا. یہ قاسم سوری کو اور اس کو اپنا عمران خان کو، ان کی سیاسی لیڈروں کو چاہیے کہ وہ آ کے قوم سے معافی مانگے. جو روزہ رسول میں جو مسجد نبوی میں ہوا، اس کے اوپر آ کے معافی مانگے، لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے. وہ اپنے کیا کہتے ہیں ننگے پاؤں آ کے یہاں پر بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگے. وہ جا کے مریم اورنگزیب کے گھر پر جا کے معافی مانگے. جب تک وہ معافی نہیں مانگتے ہیں، عوام کا رد عمل آتا ہے. اس کو یہ کوئی پلان نہیں تھا. شاہزین بگٹی صاحب میرے خیال میں اسی دن جو ہے مدینہ منورہ میں تھے، ان کے بھائی ڈیرہ بگٹی میں تھے. ان کے جو 20-25 لوگ وہاں پہ اگر کسی دور جماعت کے بھی ہوں گے، نون کے بھی ہوں گے، کیونکہ قاسم سوری نے مورد الزام نون کے لوگوں کو ٹھہرائے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو. لیکن میرے خیال میں کوئی بھی ہو، رد عمل ایسی چیز ہے جو آتی ہے اور آ سکتا ہے.
یہ پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ ملک کو انارکی کی طرف لے جائیں گے سب سے بڑا نقصان ان کا ہوگا. ہمارے سب کے کارکنوں نے جیلیں دیکھی ہیں, ڈنڈے دیکھے ہیں, کوڑے دیکھے ہیں, ایف آئی آر دیکھے ہیں, کورٹ دیکھے ہیں, کچہری دیکھے ہیں. ہمارے بڑے غریب کارکن ہیں, ہمارا کوئی برگر کارکن نہیں ہے, ہماری کوئی برگر فیملی سے نہیں ہے. اگر بعد میں اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ سڑکوں پر, گلی کوچے چوراہوں پر اور ہوٹلوں میں اگر اس کو لے جانے کی کوشش کی گئی تو پی ٹی آئی کے برگر جو کارکن ہیں وہ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوں گے. ہمارے غریب بیچارے کارکن جو ہیں وہ کسی بھی صورتحال تک جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. ہم نہ اس صورتحال تک کسی کو جانے کی جو ہے مشورہ دیں گے نہ کہیں گے. ابھی بھی ہم اپنے ورکروں سے, اپنے کارکنوں سے, چاہے وہ جمہوری وطن پارٹی کے ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, بلوچستان نیشنل پارٹی کے ہیں, پی ڈی ایم میں شامل اتحادی ہماری جماعتوں کے ہیں, ایچ ڈی پی ہے, ہمارے جمعیت علماء اسلام ہے, مولانا لونی صاحب ہیں, ان کی جماعت ہے, کوئی بھی ہو, ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ روزہ رسول کی انہوں نے بے حرمتی کی ہے, انہوں نے جو ہے جو مدینہ منورہ میں کیا ہے, اس کی سزا ان کو خداوند تبارک تعالیٰ خود دے گا. اس کے سزا ہم نہیں دے سکتے. اس نے اپنی مسجدوں کی جو ہے کہا ہے کہ میں ان کا ذمہ دار اور ان کا نگہبان خود ہوں, اور اسی طرح وہ اپنے تمام مقدس مقامات کا جو ہے نگہبان اور ذمہ دار خود ہے. اس کے اندر کی بہت بڑی عدالت ہے. جن لوگوں نے یہ کیا ہے اس کی سزا جو ہے خداوند تبارک تعالیٰ اور وہ خود ان کو دے گا. ہم انسان جو ہیں یہ سزا بالکل ان کے لیے تو کوئی بھی سزا ہو وہ ناکافی ہے ان کے لیے.